والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين وعلى آل صحابك يا شفيع المذنبين. میرے اور آپ کے پیارے نبی حضور نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے مغفرت ہے۔ بڑی عقیدت سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماتم الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین۔ آج جو ہم بیان سنیں گے اس کا موضوع ہے اسلامی تعلیمات میں وقت کی قدر اور دور حاضر میں سوشل میڈیا کے فوائد و نقصانات، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی سارا وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو سے مجھے بھی فائدہ دے اور آپ کو بھی فائدہ دے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے فرمایا، بغور سنیے گا، کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، رچتا بستا، جیسا دل چاہے تم کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو۔ کس کے بدلے میں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کے بدلے میں جو تم گزرے ایام میں کما چکے۔ اب اس کے اندر اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے وقت کی قدر و قیمت کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ جنت میں جانے والے جنتیوں کو کہا جائے گا کہ تم اب جو دل چاہتا ہے کھاؤ، جو دل چاہتا ہے پیو، اور یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو تم نے گزرے ہوئے وقت میں جمع کی تھی۔ تو پتہ چلا جس نے وقت کی قدر کی، وقت میں عمل صالح جمع کیے، اچھائیاں جمع کی، برائیوں سے بچتا رہا، ایک ایک منٹ کی اس نے قدر کی، ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچا کے رکھا، تو وہ سعادت مند بندہ ہے، وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ اس سے فرمایا جائے گا کہ اب جو تم نے ہمارے لیے عمل صالح کیے تھے، وقت کو ضائع نہ کیا تھا، ہماری عبادت میں مصروف رہے تھے، تو اب اس کے بدلے میں یہ ساری جنت ہے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، تمہیں اب کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک نہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زندگی کے لمحات کتنے قیمتی ہیں، کتنی ان کی قدر ہے۔ دوسرا، اب قرآن مجید اگر مطالعہ کرتے ہیں تو بار بار اللہ مختلف اوقات کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وقت کتنا قیمتی چیز ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بار بار قرآن میں کبھی اللہ کہے گا والفجر، فجر کے وقت کی قسم، کبھی کہے گا واللیل، رات کے وقت کی قسم، کبھی کہے گا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، کبھی کہے گا والعصر، عصر کے وقت کی قسم۔ اب آپ اندازہ لگائیں تمام اوقات کی تو قسمیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اور جس چیز کی اللہ قسم ارشاد فرما دے تو وہ معمولی نہیں ہوتی۔ یہ قسم اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے۔ ہم مکے جاتے ہیں تو کیسے ناز سے بیان کرتے ہیں، جناب یہ مکہ وہ مکہ ہے جس کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اے اللہ کے بندے، یہ وقت بھی وہ وقت ہے جس کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ایک شہر کی تو قدر کر رہا ہے
قرآن میں قسم اس کی ارشاد فرمائی گئی ہے، تو پھر ان گھڑیوں کی بھی قدر کر کہ ان گھڑیوں کی بھی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے، ان لمحوں کی بھی قدر کر کہ ان لمحوں کی بھی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس کو ضائع مت ہونے دے، اس کو خراب مت ہونے دے۔ یہ زندگی ہے جو تجھے سنوارنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ ایک عالم نے کتاب لکھی عربی کے اندر، اور اس کے اندر ایک بات لکھی، کہا کہ انسان کی زندگی کا دوسرا نام وقت ہے، یعنی وقت ہے، وقت ہی ہے جس کو آپ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک گزارتے رہتے ہیں، وہی زندگی ہے۔ تو جس نے وقت ضائع کیا اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، کیونکہ وقت کا نام ہی زندگی ہے اور زندگی کا نام ہی وقت ہے۔ یاد رکھیں، جس بندے نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھا تو وہ کبھی بھی وقت ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کا ایک ہلکا سا جو ہے وہ کونا بھی عبادت سے خالی نہیں رکھے گا۔ میں یہاں پر ایک عربی عالم ہے، بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الوقت فی حیات المسلم، علامہ یوسف قرضاوی ان کا نام ہے، عربی عالم ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ وقت کے موضوع پر جب کتاب لکھ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دوران امت مسلمہ کے اکابر کو پڑھا، جو ہمارے بڑے ہیں نا ان کو پڑھا، اسلاف کو پڑھا، صحابہ کو پڑھا، انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کیا۔ جب میں نے ان کو پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ وقت ہی تھا جس کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا۔ اونچی آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سو نہ جائیں، وقت یہ نیند والا ہوتا ہے نا، کھانا کھا چکے ہیں، سحری کا مشروب پیے ہوئے ہیں، تو یوں آپ آنکھیں بھی کھول کے بیٹھے ہوں گے، میں سمجھوں گا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ شاید اپنے والدہ محترمہ کے جہنم میں پاس بیٹھے ہوں نیند میں۔ تو حاضر دماغ نہیں ہے، چونکہ معلومات کوئی وہ 12 تقریروں والی کتابوں سے نہیں ہے، تو یہ شیئر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو زندگی میں فائدہ دے۔ انہوں نے کتنی پیاری بات اس عربی عالم نے کہا کہ میں وقت پر جب ریسرچ کرنے نکلا تو مجھے اسلاف کی زندگیوں سے یہی نقطہ ملا کہ وقت ہی تھا جس کی انہوں نے قدر کی اور اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا دار ہو دیندار ہو، وقت کی قدر کرے گا تو اللہ عروج ضرور عطا فرمائے گا۔ محنت تسلسل سے کرے گا اپنے فن میں، اپنی زندگی کو ایک ٹریک پر مسلسل جہد مسلسل سے چلائے رکھے گا تو عروج اس کا مقدر ضرور بنتا ہے۔ 5 سال میں بنے، 10 سال میں بنے، 35 سال میں بنے، اللہ اس کی محنت اس کی آنکھوں کے سامنے ضرور لاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے اس دور حاضر میں بھی کئی سارے ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جنہوں نے وقت کی قدر کی، اہمیت وقت کو جانا، شب و روز محنت کرتے رہے۔ ایک بہت بڑی الیکٹرانک کی کمپنی ہے، نام نہیں لوں گا کہ بلا وجہ ایڈورٹائزنگ ہوگی، اس کے جو بانی ہے وہ اس کا والد لاہور کے صدر اسٹیشن پر وہ دودھ پتی کا ٹھیلا لگاتے تھے، چائے بناتے تھے، اور یہ آدمی اپنے والد کے اس ٹھیلے پر کپ دھویا کرتا تھا، اور پھر اس نے کچھ پیسے لیے، ایک چھوٹا سا کام شروع کیا، مسلسل محنت کرتا رہا، اور آج پاکستان کی ایک بہت بڑی برانڈ کا وہ مالک ہے۔ اس نے اپنے شب و روز کو تسلسل سے محنت میں رکھا۔ یہ ایک دنیا دار کی مثال دے رہا ہوں جس کی برانڈ اس وقت پاکستان کی مارکیٹ میں بہت اوپر سٹینڈرڈ پر ہے، بہت بڑے لیول پر ہے۔ تو اس نے محنت کی تو دودھ پتی سے ارب پتی بن گیا۔ وقت کی قدر کی، وقت کو اس نے غنیمت جانا، شب روز میں محنت کی۔ اسی طرح دیندار طبقے کی طرف آپ چلے جائیں تو آپ کے کھارا در میں
پیدا ہونے والا محمد الیاس قادری ہے، اسی علاقے کی سرزمین پر انہی گلیوں میں ادھر ہی قریب جو ہے ان کا بچپنا گزرا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، نور مسجد میں امامت کرائی، ایک معمولی سی تنخواہ جس کا غالباً 700 روپے ماہانہ تنخواہ لینے والا امام مسجد، لیکن اخلاص کے ساتھ اس نے دن کو جو ہے محنت کی، رات کو محنت کی، لوگوں کے تانوں اور حسد، بغض، نفرت کا مقابلہ نفرت اور بغض سے نہیں کیا، صرف محنت اور محنت اور محنت در محنت کرتے رہے، اور آج 35 سال کے بعد چھوٹے بڑا عالم بھی ان کو امیر اہل سنت کہنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ یہ ان کو کوئی جو ہے وہ گفٹ میں یہ تخلص، یہ لقب نہیں دیا گیا، ان کو جو ہے وہ کسی نے جو ہے نا وہ پیراشوٹ کے ذریعے مسلک پر اتارا نہیں ہے، بلکہ بس کے اندر کھڑے ہو کے سفر کر کے محنت کی، ٹفن اٹھا کے محنت کی، بھوکے رہ کے محنت کی، اسٹیشن پہ سو کے محنت کی، گلی کوچوں میں گھوم کے محنت کی، لوگوں کے تانے سن کے محنت کی، لوگوں کی گالیاں سن کے محنت کی، سندھ میں محنت کی، پنجاب میں جا کے محنت کی، سرحد میں جا کے محنت کی، کشمیر کی وادیوں میں جا کے محنت کی، اور بیرون ممالک میں جا کے محنت کی، تقریر سے محنت کی، تحریر سے محنت کی، شب و روز محنت کی، عبادت سے محنت کی، عمل سے محنت کی، اور وقت کی ایک ایک لمحے میں محنت کی، تو اللہ جل وعلا نے کھانا گھر میں پیدا ہونے والے الیاس قادری کو 21ویں صدی میں پوری کائنات کے اندر امیر اہل سنت کا لقب عطا فرما دیا۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ چیزیں محنت سے ملتی ہیں، وقت کی قدر سے ملتی ہیں، وقت کی اہمیت جاننے سے ملتی ہیں، اور یہ چیزیں حضور ہمیں سمجھا کے گئے۔ اور ہماری حالت یہ نہ دنیا میں محنت ہم نے کرنی ہے کہ ابے نے 4 کروڑ کا بینک بیلنس دے دیا، کیا ضرورت پڑی محنت کرنے کی؟ وہ گپے ہانکتے ہیں، دن میں کیا کرتے ہو؟ 2 ڈبیاں سگریٹ ختم کرتا ہوں، اور جو ہے نا وہ 24 پان کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، رات کو فلانے ریسٹورنٹ میں جو ہے نا وہ دعوت کھاتا ہوں۔ یہ آج کے نوجوان جن کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے، ان کی زندگی میں یہ کچھ ہے، اور جو غریب ہیں ان کی بھی عجیب و غریب وقت کی جو ہے نا وہ نہ قدری اور بے قدری ہے، مایوسی لے آتے ہیں، کچھ نہیں کرنا، پریشان ہو جاتے ہیں، حالات کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اگر ایک وقت میں تو ناکام ہو رہا ہے تو 365 دن سال میں ہر آنے والے دن میں سورج تجھے طلوع ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ 24 ساعتیں ہیں میری تیرے واسطے، اٹھ اور میدان کو فتح کر لے۔ ڈیلی سورج اعلان کرتا ہے، یہ روایتوں میں سورج کہتا ہے کہ آج میں آیا ہوں کل نہیں آؤں گا، آج میں آیا ہوں کل نہیں آؤں گا، جو کرنا ہے کر لے۔ اور ایک روایت میں لکھا کہ یہ دن اور رات تم پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان کو بھی اللہ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے نا، ہمارے اوپر یوں گھومتے رہتے ہیں، دن آتا ہے پھر رات آتی، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی، یہ ہمارے اوپر عمل کر رہے ہیں، یعنی ان کو جو آرڈر دیا گیا ہے یہ اپنی اس ٹریفک میں گھوم رہے ہیں، اپنے وقت پر نکلیں گے، اپنے وقت پر، اچھا اپنے وقت پر بھی نکلیں گے اور اپنی جگہ سے بھی نکلیں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مزید سمجھا دیتا ہوں، سمجھ نہیں آئی نا تو پھر سبحان اللہ کہتے ہیں، سمجھا تو وقت پر نکلیں گے، یعنی جو سیکنڈ ان کو حکم ہے کہ طلوع ہونا ہے وہ اسی سیکنڈ پہ طلوع ہوگا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا، سستی نہیں کرے گا، اور اپنی جگہ سے نکلے گا۔ ڈیلی نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، ڈیلی اس کا مطلع جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ڈیلی نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ رب نے جہاں سے کہا وہیں سے نکلے گا، جس وقت کہا اس وقت نکلے گا، وہ اپنا عمل پورا کر رہا ہے۔ تو وہ کما نے کہا اے بندے، دن اور رات تیرے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو ان میں عمل کرتا جا، اللہ
کامیابی عطا فرمائے۔ اپنی زندگی کو عمل سے تعبیر رکھنا چاہیے۔ جیسے علامہ قرطاوی نے کتنی پیاری بات لکھی، کہا کہ بھائی میں نے تو مسلمان قوم کی فتوحات، فتح مبین، ان کے عمل، ان کی صلاحیتیں، ان کا عروج، ان کی ترقی صرف ایک ہی چیز میں پائی ہے، اور وہ ہے انہوں نے وقت کی قدر کی تھی۔ اپنے وقت کے اندر انہوں نے اپنے کام کو مکمل کیا، اس کو کبھی بھی جو آج کا کام ہے اس کو کل کے اوپر نہیں چھوڑا، آج کر کے ہی رہنا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے معمول بنائے کہ میں نے آج 15 پارے تلاوت کرنے تو انہوں نے کر دیے، اگر ان کا معمول تھا کہ آج پورا قرآن پڑھنا ہے تو پورا قرآن پڑھ کے ہی رہتے تھے، اگر ان کا معمول ہوتا کہ آج رات 1000 رکعتیں پڑھنی ہے نماز کی، نوافل کی، تو وہ پڑھ کے رہتے تھے۔ وہ اس کے اندر یہ نہیں کہتے تھے چلو یار آج 12 پڑھ لیتے ہیں کل باقی پڑھ لیں گے، تو وہ کبھی بھی عمل کو ادھار نہیں ہونے دیتے تھے۔ عمل میں نقدی کا معاملہ تھا، لیکن ہمارا معاملہ روکڑے کے معاملے میں ہم نقد ہیں اور عمل کے معاملے میں ہم ادھار ہیں۔ فجر 12 فجریں ہماری ادھار ہیں، زور ہمارے اوپر قبضہ ہے، عصر پتہ نہیں کتنے سالوں سے نہیں پڑھی ہے، اور عشاء کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور فجر تو کراچی میں اللہ جس پر رحمت کرے تو وہ پڑھتے ہیں چند ایک لوگ، اللہ رحمت کرے۔ یہ فجر جو ہے وہ خاص کر ہمارے کراچی میں بڑی کم پڑھی جاتی ہے، اور عشاء جو ہے وہ دیہی علاقوں میں کم پڑھی جاتی ہے۔ تو عمل کے معاملہ میں ادھار کرنے والے انتہائی احمق، بے وقوف اور نادان لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمل کرنے کے لیے وقت چاہیے، اور آنے والے وقت کی گارنٹی کسی نے آپ کو نہیں دی۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی 3 سانس ہوتے ہیں زندگی میں۔ ایک وہ سانس ہے جو آپ لے چکے، جو سانس آپ نے لے لیا زندگی کا، وہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن اس کو زندگی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ سانس جو لے چکے اب اس کو آپ 1 کروڑ ڈالر کے بدلے میں بھی واپس نہیں لے سکتے۔ یہ لے سکتے ہیں کہ آپ کو یار یہ 1 کروڑ لے لو، یہ ایک سانس جو ہے نا واپس مجھے دے دو، تو وہ گزرا ہوا سانس واپس نہیں آ سکتا۔ اور کہا اسی طرح ایک سانس وہ ہے کہ جو ابھی لیا نہیں ہے، ابھی وہ سانس لیا نہیں، کہا وہ بھی اس کو بھی زندگی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ سانس ملے گا نہیں ملے گا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء کو گارنٹی دی جاتی ہے آنے والے وقت کی، ہمیں کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ یہ دل جو ہے وہ پمپ کرتا ہے، یوں پمپ کرتا ہے، خون کو کھینچتا ہے اور یوں چھوڑ دیتا ہے۔ اب کوئی بھی چیز پمپ ہوتی ہے نا، جو آپ واٹر پمپ لگاتے ہیں تو وہ جب پانی کو یوں کھینچتا ہے پمپ، اس کو الیکٹرک کی حاجت ہوتی ہے، الیکٹرک آپ دیتے ہیں، موٹر لگاتے ہیں تو پھر وہ یوں پانی نیچے سے کھینچتا ہے۔ آپ کی یہ شریانے جو کہ کئی میٹروں کلومیٹر پر مشتمل ہیں، اس میں خون کو کھینچنا اور پھر پھینکنا، نہ آپ نے تار لگائی ہوئی ہے نہ آپ نے بیٹری لگائی ہوئی ہے۔ کون ہے جو اس کو حکم دے رہا ہے کہ کھینچ اور خون کو پھینک؟ یہ اللہ کے حکم پر چل رہا ہے، اور وہی اس کو جب کہہ دے گا کہ ٹھہر جا، اب اگلے لمحے کے لیے تیری دھڑکن بند ہو جانی چاہیے، تو یہ دل رک جائے گا۔ اور وہ کب کہے گا؟ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ، 1 لمحہ بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ ہی جلدی ہوتی ہے، لہذا آنے والے لمحے کی کسی کو کوئی گارنٹی نہیں، تو اس لمحے کو بھی زندگی نہیں کہہ سکتے۔ فرماتے ہیں زندگی تو وہی لمحہ ہے جو آپ سانس لے رہے ہیں، یہی زندگی ہے۔ اب اس میں اگر آپ نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے رسول کا نام لیا، قرآن کی تلاوت کر لی،
نبی کریم کی امت کی خدمت کر لی، کسی کے لیے میٹھے بول بول دیے، اپنی والدہ کا احترام کر لیا، درود پاک پڑھ لیا، کسی نابینا کو راہ دکھلا دیے، کسی غریب فقیر مسکین کی مدد کر دی، کہا وہی سانس آپ کے لیے قیمتی ہے، وہی سانس آپ کے لیے انمول ہے اور اس کی قدر جانیں، قربان جائیں۔ حضرت عامر بن قیس ایک تابعی بزرگ ہیں، وقت کی قدر دیکھیں، ان سے ان کے دوست نے آ کے کہا، جیسا کہ آج کل بھی ہماری روٹین ہوتی ہے، سب سے زیادہ مصروف کون لوگ ہیں؟ جو فارغ لوگ ہیں وہ سب سے مصروف ہوتے ہیں، جو فارغ لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ آپ ان سے یار آپ کو فون کرتا رہا ہوں، میں بہت مصروف تھا، کیا مصروف ہے؟ گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، بس اس کے ساتھ 2 گھنٹے گزار لیے، اس کے ساتھ 2 گھنٹے گزار لیے، اور پھر وقت کی بربادی کا مرکز سوشل میڈیا، وہ اس سے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ پہلے بندہ سب سے پہلے قرآن کھولتا تھا، سب سے پہلے فیس بک کھولتا ہے، اور جو تھوڑے سے ایکٹیو ہیں وہ ٹویٹر کھولتے ہیں، جو اور تھوڑے سے شوقین ہیں وہ انسٹاگرام کو کھولتے ہیں۔ تو بندہ سوشل میڈیا کی نظر اپنے وقت کو جلا دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے۔ تو بہرحال عامر بن قیس ایک تابعی بزرگ ہیں، ان سے اس کے دوست نے آ کے کہا، کہنے لگے کہ یار آپ کے پاس آیا ہوں، تھوڑی بہت باتیں کر لیں۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ اب کامیابی تو ان کا مقدر بننی تھی نا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے باتیں کر لیتے ہیں، لیکن آپ پہلے سورج کو کہیں کہ رک جائے، آگے نہ بڑھے۔ بات سمجھ آئی؟ کہا کہ ٹھیک ہے تم سے میں کچھ گپیاں لگا لیتا ہوں، لیکن ذرا آپ اپنی کرامت دکھائیں، سورج کو کہیں کہ میں رک جا، آگے نہ بڑھ۔ تو کہنے لگا حضرت سورج کہاں رکتا ہے، وہ تو چلتا رہے گا۔ کہا پھر معذرت میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں نا، ہمیں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہم جو ہے وہ اتنا تسلسل سے اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے دیکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہم مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، وقت کی قدر بتا رہا ہوں۔ میں نے دونوں چیزیں لے کے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دنیاوی طور پہ بھی کامیابی چاہتے ہیں تو وقت کو ضائع مت ہونے دیں، دینی طور پہ کامیابی چاہتے ہیں وقت کو ضائع مت ہونے دیں۔ یہاں امام غزالی نے جو حدیث نقل کی وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ اپنے بچے کو انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا ایھا الولد کے نام سے، اس کے آغاز میں انہوں نے یہ حدیث لکھی۔ کیا حدیث تھی؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اونچی آواز سے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اگر ایک لمحہ بھی اس مقصد سے ہٹ کر زندگی گزارے، دوبارہ حضور فرماتے ہیں جس مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا اگر ایک لمحہ بھی اس مقصد سے ہٹ کر زندگی گزار دی تو فرمایا بندہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس پہ غم کا عرصہ دراز کر دیا جائے۔ یعنی اس کا بندہ حقدار ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ اس پہ غم کی جو کیفیت ہے، غم خوشی دل میں ختم ہو جانا، غم کی کیفیت کو طویل کر دیا جائے، لمبا کر دیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وقت انسان کے لیے کتنا بڑا معنی رکھتا ہے کہ اس کو ضائع کرنے والا شخص جو ہے وہ بہت بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ ایسے تو نہیں اللہ نے کہا والعصر، عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ وہ اسی طرح گھاٹے میں ہے نا کہ وہ گمسم ہے، وہ اپنی مستیوں میں مست ہے، اپنی عیاشیوں میں جو ہے وہ مست زندگی گزار رہا ہے، اسے یہ خبر نہیں کہ ہر آنے والا لمحہ اس کا موت کے قریب جا رہا ہے، ہر آنے والی گھڑی جو ہے اس کی جو ہے وہ آخرت کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب اس کی مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر نہ اس کا بینک بیلنس دیکھا جائے گا، نہ اس کی صحت دیکھی جائے گی، نہ اس کی ضروریات کو دیکھا
دیکھا جائے گا، نہ اس کی دولت و دنیا کو دیکھا جائے گا، نہ اس کی معاشرے میں اہمیت کو دیکھا جائے گا، اس وقت کہانی خلاص ہو جائے گی۔ تو جس مقصد کے لیے بندے کو بھیجا گیا ہے اگر اس پہ وہ اپنے وقت کو نہیں گزارتا تو پھر غم اس کا مقدر بنتا ہے۔ اور فرمایا 40 سال کی عمر کو جب بندہ پہنچ جائے اور اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پہ غالب نہ آئیں، یعنی اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی بندہ برائی کے معاملات زیادہ کر رہا ہے اور اچھائی کے معاملات کم کر رہا ہے، تو پھر حضور نے فرمایا ایسا بندہ مستحق ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں وقت کی اہمیت ہے، وقت کی قدر ہے۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے تو آج کے دن ہمارے پاس موقع ہے اس تاخرات میں ہم اللہ جل وعلا کے حضور معافی طلب کریں۔ اے اللہ تو نے انمول قیمت دی، انمول نعمت دی، بہترین زندگی دی، صحت والی زندگی دی، میں نے اس میں خطائیں کی، غلطیاں کی، مجھے معاف کر۔ اور یاد رکھیں اللہ کریم وہ کریم رب ہے کہ بندہ اگر نادم ہو جائے اور آنکھ سے آنسو نکل کے صرف آنکھ کے بال کی جڑ کو گیلا کر دے تو اللہ پھر بھی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسا کریم اللہ ہے، ایسا مہربان اللہ ہے۔ تو وقت تیز رفتار گھوڑے کی طرح چلتا جا رہا ہے۔ حضور جان عالم نے تربیت فرما دی، فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر بے شمار اعمال بندہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی صحت جواب دے جاتی ہے، اس کی کمر طویل قیام کے لائق نہیں رہتی، لمبا سجدہ نہیں کر پاتا، وہ سحری میں نہیں اٹھ پاتا، تہجد میں اٹھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو اور وہ لمحے اپنی زندگی میں جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ایڈ کر لو، جو اعتکاف میں نوجوان ہیں یہاں تہجد کا ایسا معمول بناؤ کہ مرتے دم تک جو ہے وہ کبھی تہجد نہ چھوٹے، کبھی تہجد نہ چھوٹے، ایسا معمول بناؤ۔ اور پھر یہ وہ سعادت ہوگی کہ اگر جوانی کے اندر، جوانی میں بندہ اللہ کے حضور جب ہاتھ باندھ کے تہجد کے وقت اپنے گھر کے کونے میں کھڑا ہوتا ہے تو حدیث میں آیا اللہ کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ نوجوان ہے، اس کے پاس برائی کی طاقت بھی ہے، وہ برا کام بھی کر سکتا ہے، وہ غلط کام بھی کر سکتا ہے، لیکن دیکھو دنیا سو رہی ہے اور میرا جوان بندہ کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی مضبوط ہے اور اس کے پاس سہولیات بھی ہے، لیکن تمام خطاؤں کے راستے چھوڑ کر میرا بندہ میرے حضور دیکھو کھڑا مجھے پکار رہا ہے، تو اللہ کریم اس اعلیٰ مخلوق کے سامنے اپنے جوان بندے کی تعریف بھی کرتا ہے اور فخر بھی فرماتا ہے۔ لہذا اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اور حضور نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، کہ یہ بیمار ہونے سے پہلے کچھ کر لو، تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاؤ۔ میں حیران ہوتا ہوں اسلاف کی باتیں جب پڑھتے ہیں، حضرت امام محمد کا واقعہ ہے غالباً، یا حضرت امام ابو یوسف کا کہ یہ امام شافعی کے ہاں گئے، وہ یہ دونوں ہی امام تھے۔ اب یہ نماز عشاء پڑھی اور تھوڑی بہت جو بھی گفتگو کی اور بستر پر لیٹ گئے، اور دوسرے جو امام تھے انہوں نے ساری رات مصلی پہ نفل پڑھے۔ اب یہ تہجد میں امام محمد یہ تہجد میں جب اٹھے انہوں نے وضو کیا اور تہجد پڑھی۔ اچھا وہ کہنے لگے عجیب بات ہے یار، آپ اتنے بڑے عالم ہو کے ساری رات آپ نے غفلت میں گزار سوئے رہے؟ تو فرماتے ہیں انہوں اب آپ دیکھیں یہ تھے حقیقی اللہ کے مقربین بندے، کہتے ہیں آپ نے تو نوافل پڑھ کے اپنی قبر چمکائی ہے، میں ساری رات اتنے 100 مسئلے قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے حل کیے اور امت کے لیے سامان جمع کیا۔ یعنی ان کو دیکھیں تو ساری رات عبادت میں گزار کے وقت کو کتنا قیمتی بنایا، اور ان کو دیکھیں لیٹے ہوئے قرآن کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں، حدیث میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ اور یہ امام محمد جب فوت ہو گئے، وقت کی قدر کرنے والوں کو پھر اللہ انعام
کسی کے خواب میں آئے تو کہتے ہیں امام بتائیے کیسا رہا عالم نزا، روح کا نکلنا، اللہ کے حضور پیش ہونا کیسا رہا؟ کہتے ہیں میں تو مسئلے میں غور و فکر کر رہا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں تو مر چکا ہوں۔ مجھے واسطے کیا سبحان اللہ، اتنی کیوں کنجوسی کرتے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے کہنا، اللہ کے لیے کہہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں اب موت سے پتہ کتنا ڈرتا ہے، اور یہ تو واقعی نا حضرت علی فرماتے ہیں موت آتی تو پتہ لگتا ہے کہ موت کیا ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے کہ جن پہ ہوتا ہے وہ بتانے کے قابل ہی نہیں رہتے، وہ آ کے اگر بتا دیں تو پھر تو ہم سارے سیدھے ہو جائیں۔ پھر تو یہ جو ہماری حرکتیں ہیں یا لوگوں میں جو یہ ہیں ڈیڑھ ہوشیاریاں سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک مردہ نکلے اور بتایا کہ بڑی چکرول ہوتی ہے اور بڑے مسئلے مسائل ہیں اور وہ بڑا آگے والا معاملہ بڑا مشکل ہے، تو یہ سارے چلاکیاں سیدھی ہو جائیں۔ یہ جو چلاک بنے ہوئے ہیں یہ کب تک بنے ہوئے ہیں؟ چیزیں چھپا کے رکھی ہیں اللہ نے، الذین یؤمنون بالغیب، چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو رشوت کے چیک لیے جاتے ہیں، رشوت کے پیسوں پر حج کیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں جو سفر میں چیزیں دیکھی ہیں، مجھے ایک MBA کے اسٹوڈنٹ نے پاس کر چکا تھا، وہ کسی میڈیکل کمپنی میں جاب کر، اس نے یہ بتایا کہ میں ڈاکٹر کے پاس اپنی میڈیسن لے کے گیا، انہوں نے کہا اس کے بدلے میں میرے وائف کا جو ہے نا وہ حج کا پیکج دو تو میں اس کو پاس کرتا ہوں۔ تو یہ چیزیں کب تک ہیں؟ اسی طرح جو ہے بہت ساری تباہیاں ہر روپ کے بندے میں ہے، تو ضروری نہیں کہ داڑھی اور امامہ آ جائے تو وہ کتب بن جاتا ہے، اس میں بھی یہ چیزیں گھسی ہوئی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اگلی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، اور چھپی ہوئی پر جو بندہ یقین کرتا ہے اللہ جل وعلا اسی کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور اسی کے لیے اپنا دیدار بھی جو ہے نا وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اس کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو میرے محترم پیارے دوستو، یہ وقت کی قدر جو ہے اس کو جانیے، سمجھیے اور اپنے بزرگوں سے سیکھیے جن کی ہم عقیدت رکھتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ تعالی رات کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کیا مصروفیت دیکھا، ہم کہتے ہیں نا بڑے مصروف ہیں، مولانا دعوت دیتے یار کیا دماغ خراب کیا ہوا ہے، سارا دن تو دکان پہ ہوتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں مسجد میں بھی آیا کرتے ہیں، کہاں سے آئیں گے، کدھر درس سنیں گے، کہاں سے بیان سنیں گے۔ یہ امام اعظم کی زندگی کا معمول دیکھیں کیا تھا، یہ فجر کے بعد اپنے گھر سے ناشتہ وغیرہ کر کے مسجد میں چلے جاتے تھے، ظہر تک درس و تدریس کا معاملہ کرتے تھے، ظہر تک پڑھاتے تھے، امام بناتے تھے، خالی مسجد کا امام نہیں امت کا امام۔ اب تو مسجد کا امام مشکل سے مدرسہ تیار کرتا ہے، اب امت کے امام کہاں رہ گئے ہیں؟ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے بڑے ذہن چاہیے، بڑے دماغ چاہیے۔ اب جو ہے کسی جامعہ میں فارغ التحصیل ہونے والے کو آخری میں یہی فکر ہوتی ہے کہ کوئی بڑی مسجد مل جائے بس، ہے جہاں پر اچھا پیکج ہو اور اچھا رہائش ہو، یہی چکر ہوتا ہے۔ حالانکہ جو ہے جب آپ 8 سال 9 سال پڑھ لیا ہے تو ایسا کرنٹ پیدا کر دیں کہ وہ معاشرے کو ہلا کے رکھ دیں۔ معاشرے میں پہلے امام اعظم جیسے ہستیاں وقت کے امام بناتے تھے، وقت کے امام۔ اب اس میں خرابی جو ہے نا وہ ایک عالمی تناظر میں آ چکی ہے، خالی نچلی سطح پر یا ایک طبقہ اس میں انوالو نہیں، تمام طبقات اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہمارا مذہبی تعلیمات سے توجہ ہی ہٹ گئی ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں۔ اب جب توجہ ہوتی ہے تو آپ کا بچہ اگر جو ہے کسی بھی بڑی برانڈ کے ہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ اس کا نصاب بھی چیک کرو گے، آپ ہر مہینے لکھ کر بھی بھیجو گے کہ جناب یہ چیزیں اس میں ذرا بہتر کریں، بچے کی اخلاقیات میں اور اس چیز میں جو ہے توجہ دیں، آپ اپنے جو ہے ریمارکس ان کو دیں گے۔ اب مذہبی تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ریمارکس کون دے گا، وزٹ کون کرے گا، جا کے اداروں کو فنڈنگ کون کرے گا، اداروں کو مضبوط کون کرے گا۔ بہرحال اس میں کئی سارے عناصر ہیں جو ہماری ایک طرح کی بدقسمتی ہے کہ دین کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کو ہم آباد کرنے میں کوتاہ ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کوتاہی دور فرمائے اور ہمارے اندر چستی دے دے اور ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے والے بن جائیں۔ تو امام اعظم کا معمول بتا رہا ہوں، اور وقت کی قدر کہ ظہر تک اور پھر زور کی نماز پڑھ کے عصر تک جو ہے
کرتے، مغرب کے بعد آپ کھانا تناول کرتے اور پھر نماز عشاء ادا کرتے، اس کے بعد گھر آ کے غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، مسجد میں چلے جاتے اور پھر تہجد تک نفل میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ یہ زندگی کا ماحول تھا، 40 سال انہوں نے اس طرح گزارے۔ حضور غوث الورا کو دیکھیں تو ان کا بھی یہ ماحول، 15 سال تک ان کا بھی یہی ماحول رہا۔ حضرت شیخ الاسلام بابا فرید، حضرت امام احمد رضا خان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں یار، بیمار بھی ہوتے تھے تو لکھتے رہتے تھے۔ کوئی ایک آدمی کہتا ہے نا کہ میں تیمارداری کرنے کے لیے جب گیا حضور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو آپ جو ہے وہ مسند نشین تھے اور یوں لیٹے ہوئے تھے، نکاح بہت زیادہ تھی، وقت کی قدر دیکھیں، اب بیمار ہیں اور لیٹے ہوئے اپنے اس مسند پر، آپ کے صحن میں مسند ہوتی تھی جو عصر کے بعد جو ہے آپ ملاقات کیا کرتے تھے لوگوں سے اپنے صحن میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ یہ بیمار لیٹے ہیں اور ان کے سامنے ان کے شاگرد جو ہے افریقہ، امریکہ اور ایشیا کے ممالک سے جو ہے نا وہ خط نکال کے پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ حضور یہ سوال آیا ہے جواب دے دیں۔ اب ان کی ذہانت اور وقت کی قدر، یہ دونوں چیزیں دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ 8-9 لوگ بیٹھے ہیں تو حضرت امام احمد رضا خان نے کہا ہاں بھائی سوال سنائیے، آپ بات توجہ سے سنیے گا۔ اس نے سوال پڑھ کے سنایا، پھر دوسرے کو کہا سوال سنائیے، سب نے سوال جو خط میں لکھے ہوئے تھے وہ سنا دیے۔ اب جب سنا دیے تو اب آپ فرماتے ہیں آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب لکھیے۔ اب غور سے سنیں، آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب لکھیے۔ اب جیسا جواب پورا تو نہیں بتا سکتے، 3-4 جملے اس سوال کے مطابق بتا کے آگے کہتے ہیں آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب لکھیے، آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب لکھیے، یوں سارے بتا کے پھر پہلے نمبر پہ آپ نے جہاں تک لکھا تھا اس کے بعد لکھیے۔ سبحان اللہ، اونچا کہنا اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ اب سوال بھی دماغ میں، اس کی عبارت جواب کی بھی دماغ میں، اور پھر اس کے بعد کیا لکھوانا ہے یہ بھی بیماری کی حالت میں جواب دے رہے ہیں۔ ہماری عمر تھوڑی سی ہو جاتی ہے، ہم سٹیا جاتے ہیں، ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں جو ہے نا وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ گھر کے اندر آج بھنڈی پکانی ہے، یہ گوشت پکانا ہے، اس پہ لڑ پڑتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں ان میں یہ کیوں تھی طاقت، یہ قوت کیوں تھی؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے وقت میں اللہ کی فرما برداری کی اور اللہ نے ان کی عمروں میں برکت دے دی، اور جو مخلص عالم و عابد ہوگا اس کو اللہ ایک فضیلت یہ دیتا ہے کہ وہ عمر کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اس کا دماغ مفلوج نہیں ہوتا، بلکہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس کی دماغی صلاحیت کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ میرے محترم نوجوان ساتھیوں، اب آپ کے لیے آخر میں گزارشات، کیونکہ میرے بیان کا وقت مکمل ہوا، یہ ہے کہ اب اس وقت کو سب سے جو تباہ کرنے والی چیز ہے وہ موبائل فون ہے، وہ سوشل میڈیا ہے۔ اس کا استعمال درست اور اچھا کریں، اور ہمارے 98.9% جو بچے ہیں وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، غیبت کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، فوٹو شاپ سے جو تصویریں بنائی جاتی ہیں وہ ایسے ہی کسی کی تصویر ادھر ادھر سے جوڑ کے بنا دی اور ہم نے اس کو آگے دھڑا دھڑ شیئر کر دیا، حالانکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر دشمن قوم کے ساتھ بھی تمہاری لڑائی ہو اس وقت بھی سچ کا ساتھ دو، اس وقت بھی جھوٹ کا ساتھ نہ دو۔ سوشل میڈیا کے ذریعے غیبت، چغلی، فساد، بے حیائی کی چیزیں دھڑا دھڑ شیئر کی جاتی ہیں۔ اب آپ کے بال پر وہ چیز آ گئی ہے، اگر خدا نخواستہ بہت آ گئی تو پاسورڈ تو آپ کے پاس ہے، اس کو ریموو کون کرے گا، ڈیلیٹ کون کرے گا، اور آپ کی بال پر جب جب لوگ دیکھتے رہیں گے قبر میں آپ کے نامہ اعمال میں برائی پہنچتی رہے گی۔ فوش تصویریں جس کو لائک آپ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے تمام فرینڈ سرکل کے اندر گھوم جاتی ہے، جس پر آپ کومنٹس کرتے ہیں وہ بھی
تصویر وہ ویڈیو جیسی بھی ہو، اچھی ہو بری ہو، وہ آپ کے تمام فرینڈ سرکل کے اندر آٹومیٹک چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ناموس رسالت کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو اس میں احتیاطی پہلو یاد رکھیں۔ جب بھی حضور جان عالم یا قرآن مجید یا اللہ جل وعلا کے لیے کوئی غلط مائنس پوائنٹ شیئر کیا جائے سوشل میڈیا پر، نہ اس کے اوپر ڈس لائک کریں، نہ اس کے اوپر کومنٹ کریں، نہ وہاں جا کے گالی دیں، کیونکہ آپ نے گالی بھی دی تو وہ چیز، وہ گندی تصویر، وہ قرآن کی توہین آپ کی وال پر آ جائے گی، اور پھر آپ کا کمنٹ تو کوئی نہیں پڑے گا، وہ گند جو ہے وہ آپ کے مسلمان بھائی دیکھیں گے اور اس طرح ان کا ذہن خراب ہوگا۔ اس طرح کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہ رکھیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بہترین علم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی آپ ایسے ایسے پیج لائک کریں جو مستند علماء کرام کے ہوں، مستند مفتیان کرام کے ہوں، اور ہماری جو تنظیمیں ہیں جیسے دعوت اسلامی ہے، صراط مستقیم ہے، لبیک یا رسول اللہ ہے، جماعت اہل سنت ہے، ان کے جو مستند پیجز ہیں ان کو آپ لائک کریں تو ان کی چیزیں آپ کے بال پر مستند آئیں گی، حدیثیں جو آئیں گی وہ بھی مستند آئیں گی۔ آپ نے ادھر ادھر کے پیج لائک کیے ہوتے ہیں، اب اس پہ حدیثیں کیسی آ رہی ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ، جو سب سے پہلے رمضان کی مبارک دے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اب یہ ساری جو ہے نا وہ جھوٹی حدیثیں ہیں، اس کا حدیث سے تو تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر حدیث آگے شیئر کرنی ہے تو اس کا حوالہ، اس کی چیز وہ ساری امپروو کریں، پوچھیں، اور اپنے آپ کو ایک تعمیری کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں۔ ابھی پچھلے 2 ماہ کی تو بات ہے، ترکی کے اندر جو فوج نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے جو صدر کو سپورٹ کیسے کیا گیا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ایسی چیز پھیلی کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ یکدم جمع ہو گئے۔ اب سوشل میڈیا کو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے استعمال کریں، عشق رسول کے لیے استعمال کریں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بینات کو آگے پھیلانے میں استعمال کریں، نیکی کی دعوت دینے میں استعمال کریں، برائی کے لیے استعمال نہ کریں۔ اور یاد رکھیں یہ برائی کو برائی ہوگی جو آپ کے لیے جاری رہے گی۔ جتنی آنکھیں اس برائی کو دیکھیں گی وہ آنکھوں کی برائی آپ کے جو ہے نا عمل کے اندر شامل کی جائے گی۔ لہذا اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی جوانی کو منفی جو ریز ہیں ان کے سپرد نہ کریں، منفی جو چیزیں ہوتی ہیں، عمل ہوتے ہیں، اور اسی طرح منفی تحریکیں جو ہوتی ہیں ان کے سپرد اپنے وقت کو مت ہونے دیں۔ وقت کی قدر کریں، وقت کی اہمیت جانیں، اور اس وقت کے اندر ہی آپ نے اللہ سے جنت خریدنی ہے۔ اس وقت کے اندر ہی آپ نے اپنی قبر اور آخرت کو روشن کرنا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ وقت کو ضائع کرے یا وقت کے اندر جو ہے کچھ اچھے کام کر لے اور علم حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا کرتے ہیں آج جو ہم نے وقت کی اہمیت پر گفتگو سنی، اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اس گفتگو سے اللہ مجھے بھی فائدہ دے، میری اولادوں کو بھی فائدہ دے، اور آپ کو بھی اللہ فائدہ دے، اور کاش وقت کے ضائع کرنے والے گروہ میں ہم شامل نہ ہوں، بلکہ اللہ ہمیں اولیاء و اقطاب کے اس گروہ میں شامل کرے کہ جنہوں نے ہر لمحے میں اپنے رب کو راضی کیا، اپنے محبوب کو راضی کیا۔ آمین بجائے